ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 2۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الماء بے شک جو پانی ہے طہور پاک ہے، لا ینجسہ شیء اسے کوئی چیز بھی نجس یعنی گندا نہیں کر سکتا ہے۔ اخرجہ ثالث وصححہ احمد، اس کو نکالا ہے 3 نے، مراد ابن ماجہ کے علاوہ جو باقی 3 سنن کے کتاب ہے وہ، اور امام احمد نے بھی، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو صحیح کہا ہے۔ درجۃ الحدیث جو ہے، درجۃ الحدیث حدیث کا درجہ کیا ہے؟ الحدیث صحیح، حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ ویسمى اور اس کو کہا جاتا ہے حدیث بر بالضاعۃ، بر کہتے ہیں کوے کو، اور بالضاع کہتے ہیں سامان، تجارت کا سامان۔ تو یہ کیا ہے؟ سامان، کون سامان؟ تجارت کا سامان۔ تو کوہ تجارت کا کوہ، تو کوہ جو ہے وہ سامان ہے، مال ہے ایک، تو کیا ہو گیا؟ تجارت کا کوہ۔ تو اس حدیث کا نام کیا ہے؟ تجارت کے کنویں کا حدیث۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حدیث بر بالضاعۃ صحیح، اور ترمذی فرماتے ہیں حسن، یہ حسن ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا درجہ کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں اب مفردات جو کلمات استعمال ہوئے اس کا معنی۔ مفردات الحدیث، طہور لفظ استعمال ہوا ہے بفتح الطاء، طاء پر فتحہ ہے، من صیغ المبالغہ، صیغہ مبالغہ کا ہے، فہو طاہر بذاتہ المطہر لغیرہ، والمطہر لغیرہ یعنی دوسرے کے لیے بھی پاک ہے اور بذات خود بھی وہ پاک ہے۔ اس کے بعد ہے ینجسہ، یقال کہا جاتا ہے نجس ینجس، تو یہ باب ہے نصر ینصر، من باب قتل علی الاکثر، و نجس ضد الطہور، تو نجس جو ہے وہ طہارت کا مخالف ہے، ضد ہے۔ والاسم النجاسہ، جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ نجاست۔ وعیا فی عرف الشرع، شرع کے حروف میں معنی میں اسے کیا مراد ہے؟ قدر مخصوص یمنع جنسہ الصلاۃ، یعنی یہ منع کرتا ہے نماز سے، اور یہ مخصوص کیا ہے؟ گندگی ہے۔ کل بول والدم، مثال دیا گیا ہے جس طرح بول چھوٹا پیشاب اور دم جو ہے وہ خون کو کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ 2 کلمات جو تھے ذرا مشکل تھے، ایک ہو گیا طہور اور ایک ہو گیا النجاسہ، یا نجس ینجس یا نجس ینجس۔ اس کے بعد جو اگلا حدیث ہے وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الماء بے شک جو پانی ہے لا ینجسہ شیء کہ کوئی چیز بھی اسے نجس نہیں کر سکتا ہے، الا ما غلب جب تک غالب نہ آ جائے، زیر نہ آ جائے، علی ریحہ اس کے ریح یعنی کس پر؟ بو پر، وطعمہ اور اس کے ذائقے پر، ولونہ اس کے رنگ پر۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس کو نکالا ہے ابن ماجہ نے، وضعفہ ابو حاتم اور اس کو ضعیف کہا ہے ابو حاتم نے، وللبیہقی اور امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بالنجاست تحدث فیہ، یعنی پانی جو ہے وہ پاک ہے مگر جب چینج ہو جائے اس کا ذائقہ، اس کا بو، ذائقہ اور رنگ نجاست سے جو اس میں واقع ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ پانی نجس ہے۔ تحدث فیہ یعنی فی الماء، تو وہ نجس جو ہے نجاست وہ پانی میں داخل ہو گیا اور اس سے اس کا ذائقہ چینج ہو گیا یا بو چینج ہو گئی یا رنگ چینج ہو گیا تو پھر وہ پانی پاک نہیں رہا، پھر وہ نجس ہے۔ اب درجۃ الحدیث، اول الحدیث صحیح، جو حدیث کا اول ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ان الماء لا ینجسہ شیء، یہاں تک حدیث صحیح ہے کیونکہ پچھلے حدیث میں یہی ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وعجزہ ضعیف، اور اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یا پچھلا حصہ کہہ لے، نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے۔ الا ما غلب علیہ ریحہ وطعمہ ولونہ، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ عجز کا معنی اگر لیا جائے پچھلا حصہ، یعنی پچھلا حصہ نیچے والا حصہ، تو اس کے نیچے جو آ رہا ہے وہ نیکسٹ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر عجز کا معنی لیا جائے نقیص یعنی نقص، ناقص،
تو وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے، یعنی ضعیف کہنا کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ضعفہ ابو حاتم، اوپر ہی گزرا کہ اس کو ضعیف کہا ہے ابو حاتم نے، کما فی تلخیص میں انہوں نے اس کی تخریج کی ہے اور ضعیف کہا ہے۔ اس کے بعد مزید ایکسپلینیشن دی گئی ہے، فَقَوْلُهُ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ بِرِّ بِالضَّاعَةِ جو ہے وہ تجارت کا کنواں، تجارت کے کنویں کا حدیث میں یہ جو ٹکڑا ہے وہ ثابت ہے۔ وَقَوْلُهُ إِلَّا مَا غَلَبَ إِلَى آخِر قَالَ نَوْوِي اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى ضَعِيفِهِ، تو پہلا قول صحیح ہے کہ عجز سے مراد نیکسٹ پچھلا حصہ ہے جو حدیث کے بعد آ رہا ہے وہ کہ ہے ضعیف ہے، یہاں وضاحت ہو گئی۔ لِأَنَّ فِي إِرْشَادِهِ رِشْدَيْنِ بن سعد متفق عَلَى ضعفه، ونقل ابن حبان فی صحیحہ، اپنے صحیح میں نقل کیا ہے، الاجماع علی العمل بمعناہ، کہ اس کے معنی پر عمل ہے، یعنی جو بتایا جا رہا ہے اس پر امت کا اجماع ہے اور اس پر عمل ہے۔ اور اسی طرح وقال صدیق حسن فی الروضہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے اتفق العلماء علی ضعف هذه الزیادہ، کہ جو زیادتی ہوئی ہے، اضافہ جو ہوا ہے اس پر اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکنہ وقع الاجماع علی مضمونها یعنی اس کے مضمون پر جو معنی ہے اس پر اجماع ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مفردات ہے، تو مفردات میں وہی تعور آیا ہے اور اس کا معنی ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما نکرہ ہے موصوفہ بمعنی شیء، شیء سے مراد ہے کہ چیز جو ہے وہ ما غلبہ یعنی چیز غالب ہو جائے۔ غلبہ جو ہے یقال غلبہ یغلبہ من باب ضربہ ہے، غلباً یا غلباً وغلبتاً، ظہرا ظاہر ہو جائے، علیہ وکثرہ اور زیادہ ہو جائے۔ والمراد غلب علی الماء ریح النجاست او طعمها او لونها، یعنی اس کے ریح بو پر اور ذائقے پر اور رنگ پر نجاست کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے۔ ولو بإحدى هذه الصفات، اگر ان میں سے ایک بھی صفت ہو جس طرح بیان کیا گیا ہے تو وہ غالب ہو گیا تو تب بھی کیا ہے؟ پھر نجس ہے۔ اس کے بعد ریحہ یعنی ریح الماء، پانی کا بو۔ الریح سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی لکھا گیا ہے ہوا النسیم یعنی ہوا ہے، طیباً عمدہ، اچھا، او نتنن کہتے ہیں بدبودار، سڑا ہوا، تو وہ اس کی بو کیا ہوگی؟ اچھا جب ہوگا تو وہ پاک ہوگی، جب بدبودار ہوگا، سڑا ہوا ہوگا تو وہ ناپاک ہوگا۔ اور طعمہ الطعم ما ادرک یدرک تدرکہ حاسۃ الذوق، تو یہ اکرم باب سے ہیں، اکرم یکرم اکرام افعال باب سے۔ حاسۃ الذوق، حسا وہی حواس سے نکلا ہے، اور ذوق کہتے ہیں ٹیسٹ کو یا چکھنے کو، تو ذائقے کو، من طعام او شراب، کل حلاوہ جس طرح مٹاس ہے۔ اور اس کے بعد ہے مرارۃ المرہ، یعنی مرہ جو کہتے ہیں کڑوے کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے والحموضۃ، حموضہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ملوحہ نمک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جو نمک ہے وہ نمکین ہوتا ہے اور اس کو کار بھی کہتے ہیں، کار، اور ترش بھی کہتے ہیں، لیکن ترش تو مالٹے والا ہوتا ہے اور جو نمک والا ہوتا ہے وہ کارا ہوتا ہے، کار، اور کٹا ہونا یا کٹاس یہ بھی استعمال ہوتا ہے وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ یقال تغیر طعم الشیء، چینج ہو گیا اس کا طعم یعنی ذائقہ، خرج عن وجہ طبیعی، جو اس میں صفت رکھا گیا تھا وہ اس سے نکل گیا، یعنی جو ٹیسٹ رکھی گئی تھی وہ نکل گئی۔ تو ٹیسٹ جب چینج ہو جائے تو الطعم سے مراد یہاں کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے، وہی ذائقہ ہے۔ خوراک جو ہم کھاتے ہیں تو اس میں ذائقہ ہی ہوتا ہے، یا مٹاس ہوتی ہے، یا کڑاپن ہوتا ہے، کڑا ہوتا ہے، یا کارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہے لونہ، لون جو ہے اللون صفت الجسم، یہ صفت الجسم سے مراد فزیکل پراپرٹی ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے وہ جب آپ کیمسٹری میں پڑھیں گے نا کہ فزیکل پراپرٹی کیا ہے، تو فزیکل پراپرٹی یہ تین چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جسم بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہے ایک پانی کا جسم ہو گیا، اور جسم کے ساتھ یہ تین پراپرٹی منسلک ہے کہ ایک اس کا رنگ ہوگا، ایک بو ہوگا، اور ایک کیا ہوگا؟ ذائقہ ہوگا۔ لیکن اکثر جو ہم کھاتے ہیں فوڈ وغیرہ اس میں یہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ جو رنگ ہوتا ہے
اور جسم ہوتا ہے کہ اس کا ویٹ جو ہے وزن ہے یا نہیں ہے، ٹچیبل ہے یا نہیں ہے. تو صفت الجسم ہے من سواد. سواد جو ہے وہ کیا بلیک کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد بیاض. بیاض جو ہے وہ سفیدی کو کہتے ہیں. اور بیاض کی کئی معنی ہیں. سفیدی انڈے یا دودھ کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں، اور ایک مچھلی کا نام بھی ہے، چربی کو بھی کہتے ہیں. اور ایسا زمین جہاں پر عمارت نہ ہو اس کو بھی بیاضن کہتے ہیں، اور ایسی کال جس پر بال نہ ہو اس کو بیاضن بھی کہتے ہیں. اور بیاض البیضہ یعنی انڈے کی سفیدی، بیاض العین آنکھ کی سفیدی، تو اس طرح استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد حمرا ریڈ کو کہتے ہیں. وما فی ھذا الباب، اس باب میں جو استعمال ہو. اس کے بعد ہذه صفات ثلاث، یعنی یہ تین جو صفات ہے یسمیھا فلاسفۃ الاسلام، کہ یہ اسلام کا فلسفہ ہے. تو فلسفہ ایک براڈ ٹرمینالوجی ہے. اسلام کا فلسفہ ہو گیا اغراضا تفتقر الی جوہر تقوم به. تو یہاں پر اس کے مخالف تفتقر سے مراد محتاج ہے، جو مادہ ہے اس پہ کڑا ہو سکے. والجوہر هو الجسم، اور جو جوہر ہے اس کا جسم ہوتا ہے، یعنی وہ فزیکل پراپرٹی رکھتا ہے. تو یہ پراپرٹیز جو ہے مادہ کے لیے، جوہر کے لیے ضروری ہے. وفی الکیمیاء الحدیثہ، اور جو کیمیکل بات ہے یا کیمیکل نالج ہے، کیمسٹری جو ہے، صاروا یعدون هذه الصفات ایضا جواہر فہی آثار جسمیت حسیہ. تو یہ جو ہے فزیکل پراپرٹیز ہے جو فیل کی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، حساس والی ہے، حواس والی ہے. اور اس کے بعد فالماء جوہر، جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ جوہر ہے، مادہ ہے، میٹر ہے. جب اس میں سے دوسرا میٹر خالط ہو جائے، مل جائے، تو اس کا طعم اور لون اور ریح وہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب چینج ہو سکتا ہے. تو وہی فزیکل پراپرٹیز کے بارے میں بتایا گیا کہ کیمسٹری میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر کوئی دوسرا اس میں مل جائے تو وہ ضرور اثر رکھتا ہے. اس کے بعد ہے ما یؤخذ من الحدیثین. تو یہاں پر دو حدیث ہے جو ہم نے پڑھے، اس سے کیا اخذ کیا جاتا ہے؟ یدل حدیثانی، دونوں حدیث جو ہے دلالت کرتی ہے علی ان الاصل فی الماء ماء الطاہرہ، کہ اصل جو ہے پاک پانی کے طہارت، پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے. دونوں حدیث ہے کہ پانی پاک ہے. یقید ھذا الاطلاق بما اذا، اب اس کو مقید کر دیا ہے اذا لاقتہ سے مراد کیا ہے؟ جب اس کے ساتھ چمٹ جائے یا چپک جائے. لاقتہ، اور اس کا جو مصدر آتا ہے لیکن یا لیاکن. النجاسہ، جب اس کے ساتھ نجاست مل گیا، اب کیا ہو گیا؟ فظہر ریحھا، نجاست کا وہ بو اور ذائقہ اور رنگ اس پر کیا ظاہر ہو گیا؟ فیہ فإنہا تنجسہ، پھر وہ اس کو نجس کر دیتا ہے. کل الماء او کثر، یا زیادہ ہو یا کم ہو. اس کے بعد الذی یقید ھذا الاطلاق ہوا اجماع الامہ، کہ اس پر کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے. علی ان الماء المتغیر، کہ جو پانی چینج ہو جائے، ان الماء المتغیر بالنجاست نجس، کہ وہ نجس ہے. سواء کان قلیل او کثیر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. اور اس میں زیادتی کی گئی. اللجأت فی حدیث ابی امامہ فہی ضعیفۃ تقوم بہا حجت، اس سے حجت نہیں لیا جا سکتا ہے. لیکن النووی فرماتے ہیں اجمع العلماء، کہ علماء کا اجماع ہے، جمع ہوئے ہیں اس قول پر، اس کے حکم میں جو اس کے سے زیادہ اضافہ کیا گیا ہے. اور ابن المنذر جو کہتا ہے، اس نے اپنی کتاب جو ہے اجماع، وہ اس میں کیا کہتے ہیں؟ علماء جمع ہوئے ان الماء قلیل یا کثیر، جب اس میں سے واقع ہو جائے نجاست اور چینج ہو جائے طعم، لون اور ریح، پھر کیا ہے؟ وہ نجس ہے. اس کے بعد کالا ابن ملقن، اس کے کمنٹس ہے فتلخص، اس نے تلخیص کیا ہے؟ ان الاستثناء، جو استثناء ہے وہ کیا ہے؟ المذکورہ ضعیف ہے. فتعین الاحتجاج بالاجماع، لیکن اس سے احتجاج دلیل لیا گیا ہے، اجماع ہی اس میں. اور جس طرح امام شافعی اور امام بہقی اور دونوں کے علاوہ جو انہوں نے کہا ہے. قال شیخ الاسلام سے مراد ابن تیمیہ ہے. تیمیہ ما اجمع علیہ المسلمون، اس پر مسلمان جمع ہوئے. فإنہ یکون منصوصا علیہ ولا نعلم مسألة واحدہ اجمع علیہ المسلمون ولا نص فیہا، کہ
اس پر مسلمان جمے ہوئے ہیں اور میں نہیں جانتا اس طرح مسئلہ کہ اس پر نص نہ ہو اور مسلمان اس پہ جمع ہوئے ہو، تو اس کو بطور نص لیا گیا ہے، لیکن ہے ضعیف، لیکن پھر بھی اس امت کا اتفاق ہے، کیونکہ اگر قیاس بھی کیا جائے تو صحیح ہے، کیونکہ جب نجس غالب آ جاتا ہے پانی پر تو اس کے جو فزیکل پراپرٹیز ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، جسمیت حسیہ وہ چینج ہو جاتی ہے، جس طرح رنگ ہے، بو ہے اور ذائقہ ہے۔ تو ان دو حدیثوں سے ہم نے یہ سیکھا کہ پانی اگر زیادہ ہو یا کم ہو اور اس میں چینجنگ آ جائے تو کیا ہے، وہ نجس ہے۔ اور اس کے بعد ہم دوسرا حدیث پڑھیں گے، نیکسٹ حدیث، اور اس میں علماء کا اختلاف بھی پڑھیں گے اس حدیثوں کے ساتھ ساتھ، اس کو بھی جمع کریں گے، پھر علماء کے اپنے اپنے اقوال ہے اور اپنے اپنے رائے ہے۔